اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کا آئینہ دیکھ سکیں، آیا کہ آپ خوش قسمت ہیں یا بد قسمت، تو ان نشانیوں کو ضرور سنیے، سمجھیے، کیونکہ ان نشانیوں سے پتہ چلے گا کہ آپ واقعی خوش قسمت ہیں یا بد قسمت۔ خوش قسمت یا بد قسمت ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے، کیا آپ نے کبھی اپنی قسمت کے آئینے میں جھانکا ہے؟ کیا آپ نے کبھی دل میں یہ سوال اٹھایا کہ میری زندگی خوش نصیبی کی روشنیوں میں ہے یا بدقسمتیوں کے اندھیرے میں؟ دنیا میں ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اسے خوش قسمت کہا جائے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش قسمت اور بد قسمت انسان کی ایسی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو سننے کے بعد انسان اپنے بارے میں فیصلہ خود کر لیتا ہے۔ کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ دولت خوش قسمتی ہے، لیکن جن کے پاس خزانے ہیں وہ بھی راتوں کو بے سکون ہوتے ہیں۔ کبھی ہم گمان کرتے ہیں کہ غربت بدقسمتی ہے، لیکن کئی غریب ایسے ہیں جو دل کے سکون اور رب کی رضا میں جیتے ہیں۔ تو پھر اصل خوش قسمتی اور بدقسمتی کیا ہے؟ یہ سوال آپ کے دل کو ہلا دے گا۔ سوچئے، اگر آپ کی زندگی میں وہ نشانیاں موجود ہوں جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدقسمتی کی علامت قرار دیا تو کیا ہوگا؟ اور اگر وہ نعمتیں آپ کو عطا کر دی گئی ہوں جو خوش قسمت انسان کی پہچان ہے تو آپ کی دنیا ہی بدل جائے گی۔ آج آپ کو وہی راز سننے کو ملے گا جس کے بعد کوئی انسان خود کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتا۔ اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے خوش قسمت اور بد قسمت ہونے کی نشانیاں، تاکہ آپ اپنی زندگی کو تول سکیں، اپنے دل کا حال جان سکیں اور یہ فیصلہ کر سکیں کہ آپ رب کے محبوب خوش قسمت بندوں میں شامل ہیں یا محرومیوں میں گرے بد قسمت لوگوں میں۔ اور آخر میں صرف ایک سوال باقی رہ جائے گا، کیا میں خوش قسمت ہوں یا بد قسمت؟ محترم ناظرین، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی ایک نیک بزرگ کے پاس گیا اور عرض کیا کہ بابا جی، میں جاننا چاہتا ہوں آخر میں خوش قسمت ہوں یا بد قسمت۔ بزرگ نے اس آدمی کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک لمحے کے لیے مسکرائے، پھر نہایت پرسر انداز میں کہا، جا بیٹا، سامنے پہاڑی پر ایک پرانا درخت ہے، اس پر ایک پرندہ گھونسلہ بنائے ہوئے ہے، تم اس کے گھونسلے کے نیچے بیٹھو اور انتظار کرو کہ جب وہ پرندہ لوٹ کر اپنے گھونسلے میں آئے تو اس کی باتوں کو غور سے سننا۔ یاد رکھو، وہ پرندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جو کچھ کہتا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے۔ اگر تمہیں اپنی قسمت کی پہچان کرنی ہے تو اس کی آواز تمہارے لیے فیصلہ کرے گی۔ آدمی نے حیرت سے اس کی نصیحت کو قبول کیا اور درخت کی طرف چل پڑا۔ سورج غروب ہونے کو تھا، فضا میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ وہ درخت کے نیچے جا بیٹھا اور آنکھیں آسمان پر جما دی کہ پرندہ کب آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد پرندہ اپنے گھونسلے کی طرف لوٹ آیا۔ آدمی نے دل تھام کر کان لگائے اور پرندے کی آواز سننے کی کوشش کی۔ پرندہ گھونسلے میں داخل ہوا اور جیسے ہی اپنی چونچ کھولی، وہ الفاظ کہے جنہیں سن کر آدمی کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ اس کے دل میں جھٹکا سا لگا، اسے یوں لگا جیسے یہ الفاظ اس کی قسمت کا آئینہ ہوں، مگر وہ پہلی بار سن کر مطمئن نہ ہوا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ اتفاق ہے، شاید آج پرندے کا الفاظ کا کوئی اور، اس لیے اگلے دن وہ پھر درخت کے نیچے جا بیٹھا۔ پھر پرندہ آیا اور پھر وہی الفاظ کہے۔ آدمی کا دل کانپ گیا، کیا واقعی یہی میری حقیقت ہے؟ اس نے دل میں سوچا، لیکن پھر بھی مطمئن نہ ہوا۔ وہ بار بار وہاں گیا، کئی دن بیٹھ کر انتظار کرتا رہا، اور ہر بار پرندہ جب گھونسلے میں لوٹتا ایک ہی بات دہراتا، ایک ایسی بات جو سننے والے انسان کو دل کو چھید ڈالتی، جس کے باطن میں چھپی خوش قسمتی یا بد قسمتی کا پردہ کھول دیتی۔ تو کیا آپ جاننا چاہتے ہیں وہ پرندہ کہتا کیا تھا؟ پرندہ کہتا کیا تھا وہ میں تھوڑا آگے جا کر بتاؤں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ پہلے تھوڑا سا بدقسمت انسان کی نشانیاں بتا دوں۔ محترم ناظرین، بدقسمت انسان کی نشانیاں یہ ہیں،
ناظرین کرام، بدقسمتی کی اصل تعریف یہ نہیں کہ انسان کے پاس دولت کم ہو یا دنیاوی سامان میں کمی ہو، نہیں۔ اصل بدقسمتی وہ ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان اپنی روح سے، اپنے رب سے اور اپنے انجام سے کٹ جائے۔ بدقسمت وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن دل میں سکون نہ ہو۔ یہ بدقسمتی کی سب سے پہلی اور بڑی نشانی ہے کہ انسان دن رات دوڑتا رہے، محلات اور جائیدادیں بناتا رہے، شہرت اور تعریفیں سمیٹتا رہے، لیکن جب رات اترے تو دل پر باری ہو، ضمیر بوجھل ہو، آنکھوں میں بے سکونی کی لکیریں ہوں۔ قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جس نے دل کا ذکر چھوڑ دیا وہ بدقسمتی کے اندھیروں میں ڈوبا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان قدم گناہ کی طرف بڑھتے رہیں اور نیکی کی راہیں اس پر تنگ لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ دل پھر خیر کو دیکھ کر بھی نہیں پہچانتا۔ یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ آنکھ دیکھے مگر سچائی کو قبول نہ کرے، کان سنے مگر حق کو رد کر دیں، اور زبان ذکر کی بجائے غیبت، جھوٹ اور فضول کاموں میں لگ جائے۔ قرآن نے یہی کہا، یعنی بدقسمت انسان کا دل پتھروں کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ انسان کو عبادت میں لذت نہ ملے، قرآن پڑھتے ہوئے دل بوجھل ہو، نماز پڑھتے ہوئے گھڑی کی سوئیاں بھاری لگیں اور دعا مانگتے ہوئے دل بے توجہی میں ڈوبا ہوا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نماز بوجھ ہوتی ہے اور وہ آخری وقت میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ سو جو شخص عبادت کو بوجھ سمجھے، اس کے دل میں شوق نہ ہو جو مومن کے دل میں ہوتا ہے، جان لیجئے کہ وہ بدقسمتی کی کھائی میں ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ بدقسمت انسان دوسرے کی خوشی دیکھ کر جلتا ہے۔ قرآن نے حسد کرنے والوں کو وہ قرار دیا ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سو بدقسمت وہ ہیں جو دوسروں کے نصیب پر جل کر اپنا نصیب خود جلا دیتے ہیں۔ یہ آگ دل میں رہ کر سکون چھین لیتی ہے اور بندہ رب کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ بدقسمت انسان کو صالحین کی صحبت باری لگتی ہے لیکن برے لوگوں کی مجلس میں راحت محسوس ہوتی ہے۔ وہ پاکیزہ بات سن کر بیزار ہو جاتا ہے لیکن فضول باتوں میں گھنٹوں بیٹھ سکتا ہے۔ یہی وہ بدقسمتی ہے جس پر قرآن نے کہا، یعنی جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ سب قیمتی نشانیاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اصل بدقسمتی دولت کی کمی نہیں بلکہ دل کی محرومی ہے، روح کی ویرانی ہے اور رب سے دوری ہے۔ جس پر یہ کیفیت طاری ہو جائے وہ بظاہر مسکراتا ہے لیکن اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ بدقسمتی کی اگلی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پر رونا نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آنکھ جہنم کی آگ کو نہ دیکھے گی جو اللہ کے خوف میں آنسو نہ بہائے۔ سوچئے وہ دل جو گناہ کرے اور کانپے بھی نہیں، وہ آنکھ جو خطا پر پرنم نہ ہو، وہ انسان سب سے زیادہ بدقسمت ہے، کیونکہ آنسو توبہ کا دروازہ ہے اور جس کی آنکھ خشک ہو گئی اس پر رحمت کے دروازے بھی خشک ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور نشانی یہ ہے کہ بدقسمت انسان دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے مگر آخرت کو بھول جاتا ہے۔ قرآن نے کہا، وہ دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں مگر آخرت سے غافل ہیں۔ یہ بدقسمتی کی سب سے بھیانک تصویر ہے کہ انسان قبر کے قریب کھڑا ہے لیکن بازار کی رونقوں میں کھویا ہوا ہے۔ وہ کل کی تیاری چھوڑ کر آج کی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ کر بیٹھا ہے۔ بدقسمتی کی ایک اور نشانی ہے والدین کی نافرمانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اس کی ناراضگی والدین کی ناراضگی ہے۔ سو جو انسان اپنے والدین کو روتا ہے، ان کا دل توڑتا ہے، وہ چاہے دنیا میں کامیاب دکھائی دے لیکن حقیقت میں بدقسمت ہے، کیونکہ والدین کی آہیں آسمان تک جاتی ہیں
اور بندہ اپنی قسمت خود جلا لیتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی نشانی ہے کہ بدقسمت انسان کو حلال اور حرام کی تمیز نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا زمانہ آئے گا جب لوگ رشوت کو ہدیہ اور سود کو تجارت کا نام دیں گے۔ جو انسان حرام کو حلال سمجھ کر کھاتا ہے وہ بدقسمتی کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کی دعائیں آسمان تک نہیں پہنچتی، وہ رب کے قہر کے نیچے آتا ہے۔ ایک اور نشانی یہ ہے کہ بدقسمت انسان اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، دوسروں کی عزتوں کو رونتا ہے۔ قرآن نے ایسے لوگوں کو سخت وعید سنائی ہے۔ ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو طعنہ زنی اور عیب جوئی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ زبان کے فتنے سے زیادہ کوئی چیز انسان کو جہنم میں نہیں لے کر جاتی۔ پیارے ناظرین، بدقسمتی کی آخری اور سب سے خوفناک نشانی یہ ہے کہ انسان کو موت یاد نہ رہے، وہ زندگی کو کھیل تماشا سمجھ کر جیتا ہے جیسے کبھی حساب نہیں ہوگا۔ قرآن نے ایسے لوگوں کے کہا ہے، ان کے قریب حساب آ گیا ہے مگر وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد رکھے، اس کی تیاری کرے، اور بے عقل وہ ہے جو خواہشات کے پیچھے بھاگے اور اللہ سے جھوٹی امیدیں باندھے۔ یہ سب نشانیاں مل کر ایک تصویر بناتی ہیں، بدقسمت انسان کی تصویر، وہ جس کے پاس سب کچھ ہو مگر دل خالی ہو، وہ جو مسکراتا دکھائی دے مگر اندر سے مردہ ہو، وہ جو دنیا کی محفلوں میں جیتا ہو مگر آخرت کے سفر سے غافل ہو۔ یہی وہ بدقسمتی ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ محترم ناظرین، اب ہم بیان کرنے لگے ہیں خوش قسمت انسان کی نشانیاں۔ محترم ناظرین، خوش قسمتی کی اصل پہچان یہ نہیں کہ آپ کے پاس مال و دولت ہو، آپ کے پاس محل ہو، دولت کے خزانے ہوں۔ خوش قسمتی دراصل اس کیفیت کا نام ہے جب اللہ تعالیٰ کی رضا میں مطمئن ہو، روح عبادت میں سکون پائے، انسان کی آنکھیں دنیا کی چمک دمک کی بجائے رب کی رحمت کی منظر کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوں۔ قرآن مجید میں خوش قسمت لوگوں کے بارے میں کہا گیا، یعنی کامیاب اور خوش نصیب وہ ہیں جو نماز میں خشوع رکھتے ہیں۔ یعنی پہلی نشانی ہے کہ خوش قسمت انسان نماز کو بوجھ نہیں سمجھتا بلکہ اپنی زندگی کا سہارا سمجھتا ہے۔ جب وہ سجدے میں گرتا ہے تو اس کے آنسو زمین پر نہیں بلکہ عرش پر جاتے ہیں اور وہ سجدے کی اس کی قسمت بدل دیتے ہیں۔ خوش قسمت انسان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں نرمی اور آنکھوں میں عاجزی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ سو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے دل صاف ہیں، دوسروں کے لیے بغض نہ رکھیں۔ یہ دل کی صفائی کا وہ تحفہ ہے جو اللہ صرف اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ ایسے لوگ زمین پر ہلکے قدم رکھتے ہیں لیکن ان کی دعائیں گونج آسمان تک پہنچتی ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ خوش قسمت انسان کو گناہ پر شرمندگی اور نیکی پر خوشی نصیب ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا، یعنی خوش قسمت بندے وہ ہیں جو اگر کبھی خطا کر بیٹھے تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ یہ وہ فرق ہے جو قسمت کو بدل دیتا ہے۔ بدقسمت انسان گناہ میں ڈوبا رہتا ہے مگر خوش قسمت انسان اگر گر بھی جائے تو اٹھ کر رب کے در پہ روتا ہے اور یہی آنسو اس کی قسمت کو روشن کر دیتے ہیں۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ خوش قسمت انسان اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باب جنت کا دروازہ ہے، چاہے تو اسے ضائع کر لو چاہے تو محفوظ کر لو۔ جو انسان والدین کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتا ہے وہ دراصل اپنے لیے جنت کا راستہ کھول رہا ہوتا ہے۔ اس کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں اور اس کا رزق برکت پاتا ہے۔ یہی اصل خوش قسمتی ہے کہ انسان کے والدین اس سے راضی ہوں۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ خوش قسمت انسان کا دل قرآن کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ وہ قرآن کو صرف پڑھتا نہیں بلکہ جیتا ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے تو وہ دل سے اس بات پر یقین کرتا ہے۔ یہی یقین اس کی زندگی میں اندھیروں کو چراغ میں بدل دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں قرآن ہے وہ کبھی بدقسمت نہیں ہو سکتا۔ یہ کلام اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ سب نشانیاں بتاتی ہیں کہ خوش قسمت انسان وہ نہیں جسے دنیا خوش قسمت کہے بلکہ وہ ہے جسے کہ دل میں ایمان کا چراغ روشن ہو اور جس کے مال اس کو چراغ کو بجھنے نہ دیں۔
وہ انسان خود بھی سکون میں ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی روشنی کا سبب بنتا ہے۔ یہی وہ خوش قسمتی ہے جو نہ دولت سے ملتی ہے نہ حکومت سے، بلکہ اللہ کے قرب سے عطا ہوتی ہے۔ خوش قسمت انسان کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے دکھ درد میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ خوش قسمت وہ ہے جو دوسروں کے آنسو پونچھے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھے اور بے سہارا لوگوں کے لیے سہارا بنے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی محبوب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں جگہ پاتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یعنی نیک لوگ ہمیشہ نعمتوں میں رہیں گے۔ ایک اور نشانی یہ ہے کہ خوش قسمت انسان کے چہرے پر سکون اور زبان پر شکر ہوتا ہے۔ وہ دکھ میں بھی شکر ادا کرتا ہے اور خوشی میں بھی شکر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجب ہے مومن کا معاملہ، اس کا ہر حال خیر ہو۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، اگر دکھ ملے تو صبر کرتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو خوش قسمتی کی معراج ہے۔ ایسا انسان کبھی محروم نہیں رہتا کیونکہ اللہ خود اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ویڈیو کے شروع میں ایک حقائق بیان کی تھی مگر مکمل نہیں بیان کر پائے تھے۔ وہ پرندہ دراصل اس کے اندر کی آواز کو دہراتا ہے، وہ آئینہ تھا جو اس کے حال کا عکس دکھاتا تھا۔ یہ راز اسی درخت کے نیچے کئی دنوں کی جستجو کے بعد پایا۔ پرندہ جب شام کو اپنے گھونسلے میں واپس آتا تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ صبح مجھے اڑنے کے لیے پر دیے، میں اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ بھوکا اڑتا رہا، آپ نے مجھے کھانے کو سب کچھ دیا، میرا پیٹ بھر گیا اور پیٹ بھرنے کے بعد پھر میں اپنی چونچ میں اپنے بچوں کے لیے بھی کھانا لے کے آیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری غیر موجودگی میں میرے بچوں کے ساتھ میرے گھونسلے کی بھی حفاظت کی۔ جب بھی وہ پرندہ اپنے گھونسلے میں آتا تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا۔ محترم ناظرین، فیصلہ اب میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم خود اپنے گریبان میں جان کے کہ ہم کیا ہیں، خوش قسمت یا بد قسمت۔ جتنی اللہ پاک نے ہم پر نعمتوں کی برسات کی ہوئی ہے، ہم ان کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ خوش قسمت انسان کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ اس کے قدم نیکی کے راستوں کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ اذان کی آواز سنتے ہی دل مسجد کی طرف دوڑتا ہے، نیکی کے کسی موقع پر وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ قرآن نے ایسے لوگوں کو کہا ہے، یعنی بھاگو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ خوش قسمت ہیں وہ جو نیکی کے موقع پر تیز دوڑنے والے ہوں، نہ کہ سست اور کاہل۔ خوش قسمت انسان کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ خوش قسمت وہ ہیں جو دوسروں کی عزت کو محفوظ رکھیں، جھوٹ اور غیبت سے بچیں اور ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیں۔ یہی زبان اگر قابو میں ہو تو انسان کی تقدیر سنور جاتی ہے۔ ایک اور اہم نشانی یہ ہے کہ خوش قسمت انسان کو موت یاد رہتی ہے۔ وہ ہر لمحہ سوچتا ہے کہ میرا وقت قریب ہے، اس لیے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد رکھے اور اس کی تیاری کرے۔ یہی تیاری انسان کو خوش قسمت بنا دیتی ہے، کیونکہ موت کو یاد کرنے والا گناہ سے بچ جاتا ہے اور نیکی کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ خوش قسمت انسان کا رب سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ وہ مشکل میں سب سے پہلے اللہ کو پکارتا ہے، خوشی میں اللہ کا شکر کرتا ہے اور ہر حال میں اللہ کو اپنا سہارا کہتا ہے۔ بے شک قرآن پاک میں ارشاد ہے، یعنی اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں۔ جب اللہ کسی کا ساتھی بن جائے تو اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ سب نشانیاں مل کر خوش نصیب انسان کا نقشہ کھینچتی ہیں۔ وہ زمین پر چلتا ہے لیکن اس کا دل آسمان کے دروازوں پر دستک دیتا رہتا ہے۔ وہ دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے، خود بھی روشنی میں جیتا ہے۔ یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں دنیا بھی یاد رکھتی ہے اور آخرت میں بھی فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، تو ہی میرا خالق، میرا رازق، میرا کفیل ہے۔
یا اللہ مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، میرے دل سے حسد، کینہ، غرور اور تکبر کو مٹا دے، میری زبان کو ہمیشہ تیرا ذکر کرنے والی بنا، میری آنکھوں میں آنسو سے تیری بارگاہ میں جھکنے والی بنا، میری زندگی کو دین کی خدمت اور آخرت کی تیاری میں گزار دے۔ یا اللہ میرے رزق میں برکت دے دے، میرے گناہوں کو معاف فرما، میری دعاؤں کو قبول فرما اور میرا انجام قرآن پر فرما، آمین یا رب العالمین۔